السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم سنن ابی داود جلد اول کا سبق نمبر 44 پڑھیں گے۔ باب فی الاقران، یہاں سے ہمارے سبق کا آغاز ہوگا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، صفحہ نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی الاقران، بعض نسخوں میں یہ باب افعال سے ہے، جبکہ بعض نسخوں میں باب فی القران ملتا ہے۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ احرام کی 3 اقسام ہیں: افراد، تمتع، قران۔ احناف کے نزدیک قران افضل ہے، اس کے بعد تمتع، پھر افراد، جبکہ شوافی کے نزدیک اس کا برعکس ہے۔ احرام کی قسم افراد وہ سب سے افضل ہے، پھر تمتع، پھر قران افضل ہے۔ یہ اختلاف دراصل پیدا ہوا اس سبب سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع میں کون سا احرام تھا۔ اس حوالے سے علماء کے مابین اختلاف رہا ہے اور 6 مشہور قول ہیں۔ پہلا قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفرد تھے از اول تا آخر۔ یہی امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی رائے ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی رائے بھی یہی ہے۔ دوسرا قول، آپ متمتع تھے اور بعد الفراغ عن العمرہ حلال بھی ہو گئے تھے، لیکن یہ قول غلط ہے اور روایات کی روح سے اس کی صراحتاً نفی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے سے فراغت کے بعد آپ حلال نہیں ہوئے تھے۔ تو بہرحال دوسرا قول یہ تھا کہ آپ بعد الفراغ عن العمرہ، عمرے سے فراغت کے بعد آپ حلال ہو گئے تھے اور آپ نے تمتع کا احرام باندھا تھا۔ تیسرا قول، آپ متمتع تو تھے لیکن درمیان میں حلال نہیں ہوئے تھے۔ چوتھا قول، آپ از اول تا آخر قارن تھے۔ ابن قیم فرماتے ہیں آپ کا قارن ہونا 12 صحابہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قارن ہونا 12 صحابہ کی روایت سے ثابت ہوتا ہے، اور اسی ہی کو احناف نے ترجیح دی ہے، اور احناف کے نزدیک قران کا احرام افضل ہے۔ پانچواں قول یہ تھا کہ آپ ابتداءً تو مفرد تھے، انتہاً قارن، یعنی شروع میں تو آپ نے صرف احرام حج کی نیت فرمائی تھی۔ شروع میں تو آپ نے احرام حج کی نیت فرمائی تھی، بعد میں عمرہ کی بھی نیت فرما لی تھی، یعنی آپ نے ادخال العمرہ علی الحج کیا تھا۔ ادخال العمرہ علی الحج، یعنی کہ شروع میں تو آپ نے فقط بنیت حج احرام باندھا تھا، لیکن بعد میں آپ نے ایام حج سے پہلے عمرہ کی نیت بھی کر لی تھی۔ یوں آپ نے ادخال العمرہ علی الحج کیا تھا، جو کہ ادخال العمرہ علی الحج یہ شوافی کے نزدیک تو بالکلیہ ناجائز ہے، جبکہ احناف کے نزدیک مع الکراہت جائز ہے۔ مع الکراہت جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی احرام میں حج کی نیت کر چکا ہو اور وہ پھر بعد میں اس ہی احرام میں عمرہ کی بھی نیت کر لے تو اس کو ادخال العمرہ علی الحج کہتے ہیں، جو کہ احناف کے نزدیک مع الکراہت جائز۔ چھٹا قول یہ، آپ ابتداء متمتع تھے اور انتہاء قارن۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قران کی ایک واضح دلیل وہ حدیث ہے جو اس باب میں آ رہی ہے، کہ جس کو حضرت ابن عباس، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتانی لیلہ
آت من عند ربی عز وجل الی آخرہ۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے۔ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا حج حج قران تھا، بلکہ آپ اس کے مأمور من اللہ تھے۔ بہرحال راجع یہی ہے کہ آپ قارن تھے، خواہ شروع ہی سے خواہ انتہاءً۔ تو اس میں دو قول ہو گئے قران کے حوالے سے۔ قران کے حوالے سے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ آپ از اول تا آخر قارن تھے، آپ نے حج قران کیا تھا اور آپ ابتداءً اور انتہاءً وہ قارن ہی تھے، پہلا قول۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ ابتداءً تو مفرد تھے، احرام حج کی نیت فرمائی تھی، بعد میں آپ نے عمرہ کی بھی نیت فرما لی تھی، یوں آپ انتہاءً قارن تھے۔ تو بہرحال شروع میں قارن تھے یا اول تا آخر مکمل طور پر قارن تھے، دونوں صورتوں کے اندر راجع یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج حج قران تھا، حج قران تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے مأمور تھے، حج قران تھی۔ تو یہ تو ہم نے ساری تفصیل پڑھ لی، مشہور اقوال پڑھ لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج حج قران تھا، حج افراد تھا یا حج تمتع تھا، یہ ہم نے مختلف اقوال دیکھے۔ ان میں سے ایک قول وہ بالکل غلط ہے، اور ایک قول جو کہ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے اختیار کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفرد تھے، حج افراد کرنے والے تھے، اس کو شوافی اور مالکیہ نے اختیار کیا ہے۔ اور ایک قول یہ تھا کہ اول تا آخر آپ قارن تھے، اور حج قران احناف کے نزدیک افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام یہ قران کا تھا۔ جب اب ہم احادیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں، باب فی الاقران، وہ بھی قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال اخبرنا يحيى بن ابي اسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل عن انس بن مالك انهم سمعوه، ان تمام کے تمام تلامذہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبی بالحج والعمرہ جميعا یقول لبیک عمرۃ وحجا لبیک عمرۃ وحجا۔ یہ حدیث صراحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج قران کرنے والے تھے، آپ نے احرام میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر لی تھی۔ جیسا کہ آپ کو ابھی بتا چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قارن ہونا 12 صحابہ کی روایات سے ثابت ہوتا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک بھی یہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج اور عمرے کا دونوں کا تلبیہ پڑھتے ہوئے میں نے سنا۔ وبي قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها يعني بذي الحليفة حتى أصبح ثم ركب حتى إذا استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما۔ یہی فرما رہے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج و عمرہ دونوں کا احرام باندھا، یعنی کہ عمرہ اور حج کے احرام کی نیت کی۔ وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا، اور لوگوں نے بھی، صحابہ نے بھی حج و عمرے کا احرام باندھا۔ فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ۔ تو چنانچہ یہ روایات میں گزر چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احرام کھولنے کا حکم دیا تھا، تو چنانچہ یوم الترویہ کو انہوں نے حج کا احرام دوبارہ باندھا۔ وَنَحَرَ رسول اللہ 7 بدنات بِيَدِهِ قِيَامًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اونٹوں کا بذات خود اپنے ہاتھ سے نحر کیا تھا۔ عن البراء بن عازب قال كنت مع علي رضي الله عنه حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے بھیجا تھا۔ قال فأصبت معه أواقا قال فلما قدم علي من اليمن على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر مل گئے تھے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے تھے، ہدی کا جانور ساتھ لے کر آئے تھے، جو کہ گزشتہ باب میں روایت آئی تھی، وہ ہم نے پڑھ لی تھی۔ اس میں لفظ آئے اواقن، تو یہ چونکہ زکوٰۃ کی وصول یابی کے لیے بھیجا تھا، تو وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاندی وصول کر کر آئے، اوقیہ چاندی ہے، تو وہ وصول کر کر آئے۔ قال فلما قدم علی من الیمن على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وجدت فاطمة رضی اللہ عنہ قد لبست ثيابا صبيغا وقد نضحت البيت بنضوح فقالت ما لك فإن رسول الله قد أمر أصحابه فأحلوا. قال قلت لها إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت النبي فقال لي كيف صنعت؟ قال قلت أهللت بإهلال النبي. قال فإني قد سقت الهدي وقرنت. قال فقال لي انحر من البدن 67 أو 66 أو وأمسك لنفسك 33 أو 34 وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة. جی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب یمن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رنگین کپڑے پہنے ہوئے دیکھا، قد لبس ثیابا صبیغا، رنگین کپڑے پہنے ہوئے دیکھا، اور دیکھا کہ حضرت فاطمہ نے گھر میں خوشبو بسا رکھی ہے۔ فقالت مالک، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو حالت احرام میں دیکھ کر کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو احرام کھولنے کا حکم فرمایا تو انہوں نے بھی احرام کھول ڈالا۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ میں نے اسی چیز کی نیت کی جس کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی ہے، یعنی آپ نے چونکہ قران کی نیت کی تھی، میں نے بھی قران کی نیت کر رکھی ہے، میں نے بھی قران کی نیت کر رکھی ہے۔ انی احللت باحلال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی اسی چیز کی نیت کی جو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کر رکھی ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے ان سے پوچھا تم نے کیا کیا؟ وہ بولے میں نے آپ کی نیت پر نیت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو ہدی ساتھ لایا ہوں اور قران کر چکا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 66 اونٹ قربان یا 67 اونٹ قربان کرنے کا حکم فرمایا اور 33 یا 34 اونٹ اپنے لیے رکھ لیے، یعنی 66 یا 67 اونٹ میری طرف سے قربان کر اور باقی اپنی طرف سے، وہ کتنے رہ جائیں گے؟ 33 یا 34 تو اپنی طرف رکھ لے۔ وَأَمْسِكْ لِي مِنْ كُلِّ بَدْنَةٍ مِّنْهَا بُضْعَةً، اور بضعتاً ہر اونٹ میں سے گوشت کا ایک ٹکڑا میرے لیے بھی رکھ چھوڑ، اونٹ کا کوئی ٹکڑا میرے لیے بھی رکھ چھوڑ۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ابي وائل قال صبي بن معبد اهللت بهما معا فقال عمر هديت لسنة نبيك صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو وائل سے روایت ہے کہ صبی بن معبد نے بیان کیا کہ میں نے حج و عمرے کا احرام باندھا، یعنی قران کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہی عمل کیا ہے۔ عن عكرمة قال سمعت ابن عباس يقول حدثني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اتانی اللیلة آت من عند ربی عز وجل قال وهو بالعقیق فقال صل في هذا الوادي المبارك وقال عمرة في حجة۔ یہ واضح اور صریح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج قران کرنے والے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا جس وقت کہ آپ عقیق وادی میں تھے کہ رات میں اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور بولا کہ اس برکت والی وادی میں نماز پڑھ، اور کہا کہ عمرہ حج کے اندر ہے، عمرۃ فی حجۃ، حج کے اندر ہی عمرہ ہے۔ قال ابو داود رواہ الولید بن مسلم وعمر بن عبد الواحد فی هذا الحدیث عن الاوزاعی وقل عمرۃ فی حجہ۔
الی آخری۔ اگلی روایت ہے قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني الربيع بن صبرة عن أبي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعسفان قال له سراقة بن مالك المدلجي يا رسول الله اقضي لنا قضاء قوم كأنما ولد اليوم فقال إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمره فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي۔ حضرت صبرہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے نکلے، جب مقام عثمان پر پہنچے تو سراقہ بن مالک نے کہا یا رسول اللہ اس طرح بیان فرمائیے جس طرح بہت چھوٹے بچوں کے لیے بیان کیا جاتا ہے، کما ولد الیوم، جس طرح بہت چھوٹے بچوں کے لیے بیان کیا جاتا ہے، یعنی خوب وضاحت کے ساتھ بیان فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل قد ادخل علیکم فی حجکم هذا عمرتن، کہ اللہ تعالی نے تمہارے اس حج میں عمرہ کو شریک کر دیا ہے، لہذا جب تم مکہ میں آؤ، طواف و سعی سے فارغ ہو چکو تو تم حلال ہو جاؤ گے، مگر جو شخص اپنے ساتھ ہدی کا جانور لایا ہوگا تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ اگلی روایت عن ابن عباس ان معاویہ بن ابی سفیان اخبر قال قصرت عن النبی بمشقص على المروہ او رأيته يقصر عنه على المروہ بمشقص۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ کا بیان ہے کہ میں نے تیر کی نوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹے، یا یہ کہا کہ میں نے آپ کو تیر کی پیکان سے بال کٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگلی روایت بھی حضرت ابن عباس سے ہے عن ابن عباس ان معاویہ قال لو اما علمت انی قصرت عن رسول اللہ بمشقص اعرابی علی المروہ بحجتی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایک بدو کے تیر کی پیکان سے کترے تھے۔ مشقص اعرابی، مشقص کہتے ہیں تیر، ایک اعرابی اور ایک دیہاتی کے تیر کے پیکان سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کترے تھے۔ وبه قال حدثنا ابن معاذ قال اخبرنا ابي قال حدثنا شعبة عن مسلم القرشي قري عن مسلم القري سمع ابن عباس يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا احرام باندھا اور صحابہ نے حج کا۔ اگلی روایت دیکھیں عن سالم بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن عمر قال تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج فأهدى وساق مع الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي فلما قدم رسول الله مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل له من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وطاف رسول الله حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب 3 أطواف من السبع وما شاء 4 أطواف ثم ركع حين قضى طواف بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله من أهداه وساق الهدي من الناس۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حجۃ الوداع میں تمتع کیا تھا، یعنی عمرہ کر کے حج کیا تھا، عمرہ کر کے حج کیا تھا۔ اس موقع پر آپ اپنے ساتھ ذوالحلیفہ سے ہدی لے گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پہلے عمرہ کو پکارا پھر حج کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لبیک بعمرہ کہا اور پھر لبیک بحجہ، اور لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا، یعنی تمتع۔ پھر بعض لوگ ہدی لے گئے تھے اور بعض نہیں لے گئے تھے۔ جب آپ مکہ تشریف لائے تو لوگوں سے فرمایا تم میں سے جو شخص ہدی ساتھ لایا ہو اس کے لیے کوئی چیز حلال نہیں ہے۔ من کان منکم اہدی فإنه لا يحل له من شيء حرم منہ، تو اس کے لیے کوئی چیز حلال نہیں بلکہ حرام ہے جب تک کہ حج پورا نہ کر لے، حتی یقضی حج۔ من کان منکم اہدی فإنه لا يحل له من شيء حرم منہ حتی یقضی حج، تو اس کے لیے کوئی چیز حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے یہاں تک کہ وہ افعال حج پورے نہ کرے۔ اور جو ہدی ساتھ نہ لایا ہو فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ، اور جو ہدی ساتھ نہ لایا ہو تو وہ طواف اور سعی کر کے بال کتروائے اور احرام کھول دے، اس کے بعد حج کا احرام باندھے اور ہدی دے۔ اگر اس کے ساتھ ہدی نہ ہو تو 3 روزے حج میں رکھے اور 7 روزے اپنے گھر میں رکھے۔ جب آپ مکہ میں آئے تو سب سے پہلے آپ نے حجر اسود کو چوما، پھر 3 مرتبہ دوڑ کر اور اکڑ کر بیت اللہ کا طواف کیا، رمل کیا، خبہ ثلاثت اطواف، 3 چکروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا، اکڑ کر چلے، 4 مرتبہ معمولی رفتار سے چل کر طواف کیا۔ جب طواف سے فارغ ہو گئے تو مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور سلام پھیرا۔ نماز سے فارغ ہو کر کوئی صفا پر تشریف لے گا اور صفا مروہ کے میں 7 چکر لگائے اور حج کے پورا ہونے تک احرام نہیں کھولا، اور یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ ہدی کی قربانی کر مکہ میں آ کر طواف زیارت، اس کے بعد احرام کھول دیا، اور وہ سب کام کرنے لگے جو حالت احرام میں ممنوع ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے ساتھ ہدی تھی انہوں نے بھی ایسا ہی کیا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو یہ سارا طریقہ بیان کیا ہے۔ اسی روایت سے وہ قول بھی آ گیا سامنے کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متمتع تھے لیکن افعال عمرہ کرنے کے بعد آپ حلال نہیں ہوئے تھے۔ جی عن عبد الله بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شان الناس قد حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك، فقال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر الهدي، میں تو حلال نہیں ہو سکتا، میں احرام نہیں کھول سکتا جب تک قربانی نہ کر لوں۔ عن سلیم بن الاسود ان ابا ذر كان يقول في من حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك الا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث استدلال کرتے ہوئے جمہور یہ کہتے ہیں کہ فسخ الحج الى العمرہ منسوخ ہو گیا ہے، یہ صورت تمتع منسوخ ہو گئی ہے۔ یہ حدیث ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو فرماتے ہیں کہ جنہوں نے حج کیا اور عمرے کے ذریعے اس حج کو فسخ کر رکھا تھا، یہ سوائے اس جماعت کے اور کوئی جماعت نہیں تھی، وہی جماعت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ساتھ تھی، یعنی کہ یہ خصوصیت اسی جماعت کے لیے ہے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے خصوصیت نہیں ہے۔ اگلی روایت دیکھیں، یہ بھی فسخ الحج الی العمرہ کی منسوخیت پر دلالت کرتی ہے۔ دیکھیں عن الحارث بن بلال بن الحارث عن ابی قال قلت یا رسول اللہ فسخ الحج لنا خاصہ او لمن بعدنا، کہ یہ فسخ الحج الی العمرہ ہمارے لیے خاص ہے یا بعد میں آنے والوں کے لیے بھی حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا بل لکم خاصہ، بلکہ یہ حکم صرف اور صرف تمہارے لیے ہی۔ جی اگلا ترجمہ الباب ہے، باب الرجل یحج عن غیرہ، دوسرے کسی کی طرف سے آدمی کا حج کرنا جس کو عرف عام میں حج بدل کہتے ہیں، حج بدل کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے حج چونکہ عبادت بدنیہ و مالیہ کی قبیل سے ہے، تو حج میں ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد کا مسلک یہ ہے کہ اس میں نیابت عند العجز تو جائز ہے، عند القدرت جائز نہیں۔ اس میں
نیابت وہ عند العجز تو جائز ہے، عند القدرت جائز نہیں، جبکہ امام مالک کا اس میں اختلاف ہے، ان کے نزدیک زندہ کی طرف سے نیابت علی الاطلاق جائز نہیں ہے، قدرت ہو یا قدرت نہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر امام مالک کے نزدیک زندہ آدمی کی طرف سے نیابت جاری نہیں ہوتی حج کے اندر. جی، باب الرجل يحج عن غيره. عن عبد الله بن عباس قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله يصرف وجه الفضل إلى شق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفحج أفأحج عنه قال نعم وذلك فی حجۃ الوداع. دیکھیں حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف فضل بن عباس ہیں اور ایک قبیلہ خثم کی عورت آتی ہے، ان دونوں کی آپس میں نظریں ملتی، آپ نے حضرت فضل بن عباس کا چہرہ بدل دیا، یعنی کہ اتنا قریب ہونے کے باوجود غیر محرم سے نظر ملانا، یہ پھر اشارہ ملتا ہے اتنے قرب کے باوجود بھی فتنہ سے امن نہیں ہے، فتنہ سے امن نہیں ہے. دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، فضل بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے، قبیلہ خثم کی ایک خاتون آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے، فضل بن عباس ان کو دیکھنے لگتے ہیں اور وہ ان کو دیکھنے لگتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا، فقالت یا رسول اللہ، وہ فرمانے لگی اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کا ایک اہم فریضہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے حج کے حوالے سے، یعنی حج اللہ تعالیٰ کا بندوں پر ایک بندوں کے ذمے ایک فرض ہے. ادرکت ابی شیخن کبیرن، وہ فرضیت وہ جو کہ میرے بوڑھے باپ کو لاحق ہو چکی تھی، لا یستطیع ان یثبت علی الراحلہ، جو کہ سواری پر بیٹھنے کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتا، یعنی کہ سفر کرنے کی طاقت و استطاعت نہیں رکھتا، کیا میں اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ یہ حج بدل ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں، اور یہ موقع کون سا تھا؟ حجۃ الوداع کا موقع تھا. پہلے احادیث دیکھتے ہیں پھر اس میں اختلاف دیکھ لیں گے. جی، عن ابی رزین قال حفص فی حدیث رجل من بنی عامر انه قال یا رسول اللہ ان ابی شیخ کبیر لا يستطيع الحج والعمرہ وللزعن قال احجج عن ابیک واعتمر. کہ اس حدیث میں فرمایا کہ بنی عامر کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے والد بوڑھے ہیں اور وہ حج عمرے کی طاقت نہیں رکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنے باپ کی طرف سے حج بھی کرو اور عمرہ بھی، یعنی تم والد کی طرف سے حج بھی کر سکتے ہو اور عمرہ بھی. یہ ابو رزین سے روایت ہے جو کہ بنی عامر کے ایک فرد سے اور بنی عامر سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ کہ میرے والد بوڑھے ہیں اور حج عمرے کے لیے سفر کی طاقت نہیں رکھتے. اگلی روایت دیکھیں عن سعید بن جبیر عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا يقول لبیک عن شبرمہ فقال من شبرمہ قال اخ لی او قریب لی قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمہ. دیکھیں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا لبیک عن شبرمہ. آپ نے پوچھا کہ شبرمہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا بھائی ہے، یا یہ کہا کہ وہ میرا قریبی رشتہ دار ہے. تو میں حججت عن نفسی کا حججت عن نفسی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تو اپنا حج کر چکا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ پھر تو پہلے اپنا حج کر، پھر اس کے بعد شبرمہ کی طرف سے حج کرنا، پھر اس کے بعد شبرمہ کی طرف سے حج کرنا. اس باب کی آخری حدیث میں یہ ذکر ہے کہ جس شخص نے خود حج نہ کیا ہو وہ دوسرے کی طرف سے نیابتاً حج نہیں کر سکتا. جس شخص نے
خود حج نہ کیا ہو وہ دوسرے کی طرف سے نیابتاً حج نہیں کر سکتا. اس لیے آپ نے فرمایا حج عن نفسی کا ثم حج عن شبرما، کہ پہلے تو اپنی طرف سے تو حج کر لے، پھر شبرما کی طرف سے بھی کر لینا. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس نے پہلے خود حج نہ کیا ہو دوسرے کی طرف سے حج نیابت نہیں کر سکتا. یہی مذہب ہے شوافی اور حنابلہ کا. جبکہ حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک دوسرے کی طرف سے حج نیابت کرنا جائز تو ہے لیکن کراہت ہے. حدیث کراہت ہی پر محمول ہے یعنی تنزیہن. دوسرا جواب حدیث کا یہ ہے احناف اور مالکی کی طرف سے کہ اس میں روات کے اختلاف ہے. بعد نے اس کو مرفوعاً بعد میں موقوفاً ذکر کیا ہے، اور امام طحاوی نے اس کو موقوفاً ہی ترجیح دی ہے، اور امام احمد بن حنبل نے تو اس کو مرفوع قرار دینا خطا پر محمول کیا ہے. اس کو مرفوع قرار دینا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے. یہی بات درست ہے، یہی بات درست ہے. تو پہلی بات یہ کہ اگر یہ نہیں ہے تو نہیں تنزیہی پر معمول احناف اور مالکیہ کے نزدیک. اگر کوئی آدمی دوسرے کی طرف سے حج نیابت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جبکہ شوافی اور حنابلہ کے نزدیک اس حدیث کی بنیاد پر جو خود حج نہ کر چکا ہو اس کے لیے دوسرے کی طرف سے حج کرنا یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. تو اس حدیث کا ہم نے جواب دے دیا کہ یہ نہیں تنزیہ پر معمول ہے، مع کراہت حناف کی نزدیک جائز ہے. دوسرا یہ کہ یہ حدیث میں روات کے اندر بھی اختلاف موجود ہے، اس لیے یہ حدیث قابل احتجاج نہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو اوپر والی احادیث میں گزرا کہ کوئی آدمی ضعیف ہو، معذور ہو، اپاہج ہو اور وہ مالی طور پر حج کرنے کی طاقت اور استطاعت قدرت رکھتا ہو، تو ایسے شخص کے بارے میں مسئلہ مختلف ہے. امام شافعی، امام احمد اور صاحبین کا مسلک یہ ہے کہ اگر آدمی زاد و راحلہ یعنی کہ سفر کی طاقت و استطاعت رکھتا ہو، ایسے وقت میں ہو کہ اس میں جسمانی طاقت سفر کی بالکل موجود نہ ہو، یعنی کہ وہ معذور ہو، ضعیف ہو، کمزور ہو، اپاہج ہو، کوئی بھی ہو، ایسی معذوری ہو کہ جس سے وہ سفر کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اس حالت میں اگر وہ زاد و راحلہ کا مالک ہو جاتا ہے تو ان شوافی اور حنابلہ اور صاحبین کے نزدیک ایسے شخص پر بھی حج واجب ہو جاتا ہے. چونکہ وہ خود قادر تو نہیں، اس پر حج بدل واجب ہے. جبکہ امام اعظم اور امام مالک ایسے شخص پر حج فرض ہی نہیں ہوتا، جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ احناف کے نزدیک قدرت سے قدرت بالبدن اور بالمال دونوں مراد ہیں. اگر کوئی آدمی ظاہری جسمانی طاقت رکھتا ہوگا تو اس پر ہی حج فرض ہوگا. اگر کوئی آدمی اپاہج، معذور یا بیمار ہے، ضعیف ہے، اگرچہ وہ زاد و راحلہ پر طاقت اور قدرت رکھتا ہے لیکن بذات خود حج نہیں کر سکتا تو اس کے ذمہ حج فرض نہیں ہوتا امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک. لہذا حج بدل بھی واجب نہیں ہوگا. احناف کے نزدیک اب حج بدل واجب، جبکہ شوافی یہ کہتے تھے کہ اپاہج معذور کے لیے حج بدل واجب ہو جائے گا. تو یہ حدیث بظاہر احناف کے خلاف ہے، تو اس کی دو توجیہیں کی گئی ہیں. ادرکت ابی شیخن کبیرن، اس خاتون نے کہا تھا کہ یہ فریضہ حج کا میرے والد پر متوجہ ہوا ہے، پا لیا ہے. اس ادرکت ابی شیخن کبیرن سے اس کی موجودہ حالت بیان کرنا مقصود ہے، نہ یہ کہ حج اس پر اسی حال میں واجب ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کی حالت فی الحال تو ایسی ہے، حالانکہ حج ان پر اس سے پہلے واجب ہو چکا تھا جبکہ ان پر بدنی طاقت اور قدرت موجود تھی. یہ مطلب بیان کرتے ہیں احناف. دوسری توجہ یہ ہے کہ حدیث کا مطلب یہ کہ حج جو کہ فریضۃ اللہ علی عبادی ہے، اس کا انتظام، سواری وغیرہ کا بندوبست میرے باپ کو اس حال میں حاصل ہوا کہ وہ شیخ کبیر ہے. اس میں اس کی تصریح نہیں ہے کہ حج جو کہ میرے باپ پر واجب ہے بلکہ فریضۃ اللہ علی عبادی کہا جا رہا ہے. اس میں کیا شک ہے کہ حج فریضۃ اللہ علی عبادی ہی ہے.
غرض ہے کہ اس حدیث میں سواری کا نظم وغیرہ کا ذکر ہے کہ وہ اس حالت میں ہوا ہے، باپ پر حج فرض ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہاں تک آج ہمارا سبق تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔